کام ہوتا ہے، اس طرح کے کام ہوتے رہے ہیں اب تک اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے. پہلی دفعہ پاکستانیوں میں ایک سوشل بات کے لیے، ایک ایسی بات کے لیے جس پہ پوری دنیا ایگری ہے، ایک کام سٹارٹ ہوا، ایک موومنٹ سٹارٹ ہوئے. اس کا نام ہم نے ناؤ اور نیور اس لیے رکھا ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ اگر پاکستان کی ڈائریکشن اس وقت صحیح نہ کی گئی تو یہ ایک ارریورسیبل سٹیج میں چلا جائے گا. ارریورسیبل کا مطلب ہے پھر ہم جو مرج کر لیں وہ صحیح نہیں ہو پائے گا. اس نے ایک ارجنسی پیدا کر دی ہے کہ ہمیں امیجیٹلی کچھ کرنا ہے. اب وہ کیا کرنا ہے ہمیں تو ظاہر ہے، ہم کوئی سیاسی لوگ تو ہیں نہیں کہ کوئی نعرے لگائیں، کوئی لوگوں کو جو ہے باتیں کریں، کوئی پرسنل مقصد ہے نہیں. تو اس مقصد کے تحت ہم نے اوورسیز پاکستانیوں سے بات کرنا شروع کی. دیکھیے، اگر آج کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، کسی کو پاکستان کی صحیح حالت کا صحیح انالیسس ادراک نہیں ہے تو اس کی چند ہی ریزن ہو سکتی ہیں. یا تو وہ بہت بے حس ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ اس کی کوئی مصلحت ہے، کوئی فائدہ ہے، یا ڈرا ہوا ہے. اور ایک لفظ میں استعمال کرتا ہوں جو ذرا غیر پارلیمانی ہے، تھوڑی سی بے غیرتی ہے. اب مجھے نہیں پتا کس کی کیا ہے، ہم کسی کو لیبل نہیں کر رہے، ہم صرف لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یار پاکستان کے معاملے میں جو میری ذمہ داری ہے، پاکستانیوں کی نہیں، جو میری ذمہ داری ہے وہ ہم نے کیسے پوری کرنی ہے. تو ناؤ اور نیور موومنٹ سے پلیز یہ نہ سمجھیے کہ ہم یہاں آ کے آپ لوگوں کو کوئی بھاشن دینا چاہ رہے ہیں، آپ کو ریفارم کرنا چاہ رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم اوورسیز پاکستانی یہ سوچ رہے ہیں کہ اس میں ہماری ذمہ داری کتنی ہے اور اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. اگر کھڑے ہو کے بات کر سکتے ہیں تو بات کیجئے، اگر کسی سے انٹریکٹ کر کے اس سے ڈائیلاگ کر سکتے ہیں تو وہ کیجئے. تو ہم نے جب اس طرح کام کرنا شروع کیا پچھلے 2 مہینوں سے، تو اس میں ہمیں نظر آئے کہ یہ چند چیزیں ہم کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں کہ جناب یہ ہیومن رائٹ وائلیشنز ہم نہیں ہونے دیں گے. وی ڈونٹ الاؤ ہیومن رائٹ وائلیشنز. چاہے کوئی فرد کرے، چاہے کوئی ادارہ کرے، چاہے جوڈیشری کرے، کوئی بھی کرے، اسٹیٹ کرے، جو بھی نام آپ نے رکھنا ہے، لیبل آپ نے لگانا ہے وہ لگا لیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. لیکن ہیومن رائٹ وائلیشنز ہوگی. ہیومنز آر دا موسٹ سیکرڈ اینٹی ان دا کنٹری. انسان سب سے زیادہ مقدس ہے، باقی اداروں کی تقدیس اس کے بعد ہے. ٹھیک ہے، باقی ادارے اس تقدیس کی وجہ سے بنے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو تو وائلیٹ کرتے چلے جائیں اور باقی اداروں کی تقدیس میں اگر کوئی غلطی ہو تو آپ کہیں جی یہ کنٹیمپٹ ہو رہی ہے، یہ توہین ہو رہی ہے. تو یہ ہم نے بالکل کلیئر کر دیا کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اب ہم نہیں ہونے دیں گے، ظاہر ہے ہماری کتنی قدرت ہے ہیں جی. کوئی گنز تو ہاتھ میں نہیں پکڑنی نا ہم نے، کوئی لڑنا جھگڑنا تو نہیں ہے. آج کے دور میں لڑنا جھگڑنا بے وقوفی ہے. پیار سے کوئی بات مان لے تو مان لے، لیکن اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سب سے بڑا اچھا طریقہ ہے کہ آپ آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہیں کہ یہ صحیح بات ہے، ہم اس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اچھا، عام آدمی کو عام طور پہ اگنور کیا جاتا ہے، لیکن آپ عام آدمی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. ٹھیک ہے جی. جب عام آدمی کھڑا ہوتا ہے تو ایک تو اس کی بات بڑی سنسیریٹی سے ہوتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پروسیس میں 2 مہینوں کے نتیجے میں ہمیں ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کی قسمت بدلنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں. اب میں اس کی ڈیٹیل نہیں جا سکتا، تھوڑا سا ہمارا ٹائم ہوتا ہے. میں صرف انٹروڈکشن کے طور پر بتا رہا ہوں کہ کیا یہ قرضے ہیں، کیا یہ اسکول بنانے ہیں، یہ ہاسپٹل بنانے ہیں، کوئی بھی سسٹم ہے. مسئلہ کیا ہے، کیوں نہیں پہلے کر سکے؟ اس لیے کہ وہ آرگنائز نہیں تھے. یہ جو ناؤ اور نیور ہے یہ ان کو آرگنائز کر رہا ہے، اوورسیز پاکستانیوں کو آرگنائز کر رہا ہے. کس بیس پر؟ کنسرن فار پاکستان، اپنے کسی ایجنڈے کے لیے نہیں. ہم سب اوتھ لیتے ہیں کہ اگر پاکستان ہیومن رائٹس کے صحیح طریقے سے پر آ جائے، کانسٹیٹیوشنز کو اپ ہولڈ کر لے اور رول آف لا کی طرف آ جائے، ہم پیچھے اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں گے اور ہم ساتھ ساتھ پاکستان کی ہیلپ کرنا شروع کر دیں گے آرگنائز ہو کر. لیکن اس کے بدلے میں نہ کوئی عہدہ چاہیے، نہ ریکگنیشن بھی نہیں چاہیے. آپ بھول جائیے گا ہمیں. آپ ڈائریکٹ پاکستان کی ڈائریکشن صحیح ہو جائے، ہماری آئیڈینٹی ایسی ہو کہ ہم سر اٹھا کے بات کر سکیں، ہم اپنے ملک میں آ کر اپنے لوگوں کی خدمت کر سکیں. کچھ نہیں چاہیے. نو نیڈ ٹو ایون مینشن آور نیم.
کسی کو ضرورت نہیں ہے، ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ہم ان سے بیسک عہد یہی لیتے ہیں کہ بھئی آپ نے کسی قسم کا عہدہ نہیں چاہنا۔ اب ایک چھوٹی سی غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب ہم نے یہ بات کی تو سب سے زیادہ اس کو اٹریکٹ کیا وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں۔ اب اس میں تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو بندہ بھی ان 3 چیزوں میں ہماری ہیلپ کرے، چاہے ادھر سے آئے چاہے ادھر سے آئے، ہم نے تو اسے کہنا جی آؤ قافلے کے ساتھ شامل ہو جاؤ، لیکن اس عہد کے ساتھ کہ اس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہیں لینا۔ تو الحمدللہ ہم پہلی دفعہ پاکستان آئے۔ پاکستان آنا کس لیے؟ پاکستان آنا پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کو کمفرٹ زون سے باہر نکالنا ہے۔ ذہن میں رہے کہ جب آدمی اوورسیز کمفرٹیبلی رہ رہا ہوتا ہے تو اس کی ایک عادت بن جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے انسان کی عادت ہو جاتی ہے، ایک دفعہ آپ اے سی کی عادت بن جائے نا تو بغیر اے سی کے رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی بھی کمفرٹ کے آپ عادی ہو جائیں تو اوورسیز پاکستانی بہت کمفرٹیبل رہ رہے ہیں، ان کو ان کے کمفرٹ زون سے نکالنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے وہ پہلے بھی کیا، اس دفعہ آئے، اس دفعہ ہم نے مین جو اپنا مرکز بنایا لاہور بنایا، جس میں ہم نے سیمینار کیا، اس میں ہم نے مختلف اسکول آف تھاٹس کے لوگوں کو دعوت دی۔ ظاہر ہے سبھی نہیں آئے، جو آئے ہم نے انہیں بولنے دیا۔ کسی نے نعرہ لگانے کی کوشش کی تو ہم نے اسے نعرہ لگانے دیا، کیونکہ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا جی کہ بغیر فیئر کے آپ اپنی بات کہیں۔ اگر کسی کو اچھی لگتی ہے نہیں لگتی کوئی بات نہیں، آپ بات کریں، کوئی غیر قانونی کام نہیں کریں۔ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر آپ کو کوئی شخص پسند ہے تو کھڑے ہو کے کہیں کہ مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ کرنا ہے۔ کون مائی کا لال، کون سا ادارہ آپ کو منع کرتا ہے، اس کا نام لیں۔ جس طرح سے بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بھائی اسے کہیں۔ سب سے زیادہ ہمیں جو مشکل نظر آئی نا جی، وہ پاکستانیوں میں اتنا فیئر ہے کہ اتنا فیئر ہم نے ہسٹری میں کبھی کسی پوری قوم میں نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے جب تاتاری اور ہلاکو خان اور چنگیز خان آئے ہوں تو ہو سکتا ہے ہمارے کچھ ملکوں میں کچھ لوگوں میں ہو، لیکن اس وقت بھی مسلمانوں میں اتنا خوف اجتماعی طور پر ہم نے یہ پہلی دفعہ دیکھا۔ یہ ہسٹوریکل ایونٹ ہے۔ ہسٹری اس ایونٹ کو اس لیے یاد نہیں رکھے گی کہ کسی نے کسی پہ ظلم کیا تھا، یہ ظلم تو ہوتے رہے ہیں۔ ہسٹری اس بات پہ یاد رکھے گی ہمیں کہ پوری 240 ملین کی قوم جو ہے وہ بے حس ہو کر خوف زدہ ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ کے جو کوشچنز ہیں وہ آپ کیجئے انشاءاللہ، کیونکہ یہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ لمبی سی تقریر کی جائے۔ میں شعیب صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس میں شریک ہیں۔ اور جی اذان ہو جائے پھر اس کو 1 منٹ سے آدھا منٹ اذان ختم ہو۔ تھینک یو۔ صحیح ہے۔
Thank you for coming late. کیا کوئی پالیسی کے تحت کیا گیا ہے؟ نہیں ویسے دیر سے پہنچتے ہیں سب کہیں بزی ہو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ممنون ہوں جناب ڈاکٹر نصر شاہد صاحب کا جو فاؤنڈر ہیں ناؤ اور نیور موومنٹ کے. بچپن سے ہم اخبار پڑھنے کے عادی ہوتے تھے، اب تو اخبار پڑھنا ہی تقریباً رہ گیا ہے، اس لیے کہ جب سے آپ کا الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا آیا ہے اور اتنی مصروفیت ہونے کے بعد وہ ایک اخبار مستقل وہ لکھا کرتا تھا حدیث شریف کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناؤ اور نیور موومنٹ نے بیسیکلی اس کانسیپٹ کو اجاگر کیا ہے جو اسلام کا کانسیپٹ ہے. آج جو کہا جا رہا ہے جبر اور خوف کی فضا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج اس ملک میں آئین کی پامالی سر عام سب کے سامنے ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آج انصاف کا قتل سب کے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور سب کو پتہ ہے، اور اس کے باوجود کوئی نہیں بول سکتا. آج جو بنیادی حقوق ہیں وہ معطل ہو چکے ہیں لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے. میڈیا پہ مجھے بتائیں ایک شخص جو ایک اشتہاری مجرم ہے اس وقت کا عضو میں لندن میں بیٹھا ہے، میں اس کو پولیٹیکل نان پولیٹیکل دونوں چیزیں پھر ساتھ آتی ہیں، مجھے بتائیں کہ اس کی تو تصویر، تقریر، اشتہار سب جائز ہے. آج وہ کس حاکم مطلق کا حکم ہے کہ عمران خان جو کہ فیڈریشن کی علامت ہے، اس وقت وہ انڈر ٹرائل پرزنر ہیں، اس کی تصویر، تقریر، اس کی گفتگو خواہ آپ نے اگر تنقید بھی کرنی ہو تو آپ نہیں چلا سکتے. ہم پہلے تو کہتے تھے کہ وہ فاشسٹ حکومتیں بیٹھی ہوئی تھی، پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، لیکن وہ آج کون سی سپر پاور ہے جو ان اداروں کو کنٹرول کرتی ہے؟ اور بدقسمتی سے آج سپریم کورٹ میں جب فیض آباد دھرنا والے کیس میں بات ہوئی تو چیف جسٹس سے بھی یہ فرمایا کہ آپ یہ بتا دیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اوپر سے حکم ہے، نعوذ باللہ وہ اللہ کا حکم تو آپ تک نہیں پہنچتا، تو وہ کس کا حکم ہوتا ہے؟ سچ بولنا شروع کرتے ہیں. آج جس میڈیا کے بندوں کے پاس جائیں وہاں یہ کہتے ہیں جی ہم نام نہیں لے سکتے. چیئرمین پی ٹی آئی کہیں گے، قاسم کے ابو کہیں گے ہم نام نہیں لے سکتے. کس کا حکم ہے؟ کہتے اوپر سے حکم ہے. کس کا حکم ہوتا ہے پتہ سب کو ہے لیکن بول آپ میں سے کوئی نہیں سکتا. آج عمران ریاض واپس آ گیا، ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ اللہ نے اس کو زندگی رکھی، اپنے بچوں میں، اپنی بیوی میں واپس آ گیا. لیکن جس حالت میں وہ آپ کے سامنے ہے وہ سب آپ جانتے ہیں. اور وہ اغواکار کون ہیں، وہ مجرم کون ہیں، اس تک کون پہنچے گا؟ کیا ریاست جو ہے ماں کی بجائے ڈائن بن چکی ہے؟ آخر کوئی اشخاص تو تھے، کیونکہ وہ انڈر کسٹڈی سے وہ غائب ہوئے تھے، تو کچھ لوگ تو ہیں جنہوں نے اس کو اٹھایا اور غائب کیا اور اغوا کیا. آج بھی آپ کا بنیادی حق ہے رائٹ ٹو اسپیچ اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن، یہ آرٹیکل 19 اینڈ 19A ہے. آپ کا حق ہے آپ بولیں، آپ کا یہ بھی حق ہے کہ آپ انفارمیشن دیں، اور ہمارا حق ہے ہم انفارمیشن لیں. لیکن اگر اس کے اوپر قدغن ہے اور کئی مہینوں سے ہے، کئی سالوں سے ہوگی، مجھے بتائیں آخر کوئی تو ہیں جو ان سے بھی سپر پاور ہے. اور نہ بولنا اور عدالتوں کا اس کے اوپر خاموش رہنا، تو یہ انصاف کا سر عام قتل عام نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اگر اس قتل عام پہ ہم سب یا خاموش ہیں، اور جو خاموش نہیں ہوگا وہ دل میں برا تو ضرور سمجھ رہا ہوگا لیکن بولنے والا کوئی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جو سوال کرتا ہے اس کو ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے. پوری دنیا کا اصول یہ ہے کہ سوال کیا جائے تو سوال کا جواب ڈھونڈا جاتا ہے. ہمیں بندے کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ وہ کدھر گیا، فلاں نے سوال کر لیا تھا. اور ایک زمانے میں تو اغوا برائے تاوان ہوا کرتا تھا، اب اغوا برائے بیانات ہوا کرتے ہیں. کل بھی فروخ حبیب کو اٹھا لیا گیا، آج تک کی انفارمیشن کے مطابق وہ کسی عدالت میں پیش نہیں ہوئے. اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہو تو میں اپنے آپ کو کریکٹ کر لوں گا، مجھے بھیج دیجیے گا.
صداقت عباسی اٹھائے گئے، آج سے 2 سے زائد ہفتے ہو گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہاں ہے، کون سی زمین اور کون سا آسمان کھا گیا۔ عثمان ڈار کو اٹھایا گیا، کوئی پتہ نہیں کہاں ہے۔ ظہور مشوانی کو اٹھایا گیا، کوئی پتہ نہیں کہاں ہے۔ اسی طرح شیخ رشید کو اٹھایا گیا، اس کے ساتھ باقی بھی لوگ تھے، کوئی پتہ نہیں وہ کہاں ہیں، کس عدالت میں پیش ہوا۔ ہمارے پاکستان کا قانون کے مطابق اور سپریم کورٹ کی ججمنٹس کے مطابق خواتین کا بنیادی حق ہے کہ فوری طور پر ان کو ضمانت ملے۔ آپ نے دیکھا کہ ضمانتیں ہوئیں، وہ بھی 5-5.5 مہینے کے بعد، لیکن ابھی ضمانتوں سے وہ باہر ہی نہیں نکلے تو جناب پھر گرفتار ہو گئے۔ اور 15 دفعہ پرویز الہی کا کیس اور باقی بے شمار کیس، میں آپ کو وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا، وہ پھر اٹھا لیے گئے۔ اور مقبولیت ہے، سبھی کہتے ہیں، آپ سب کہتے ہیں، پورا پاکستان کہتا ہے، تمام مقتدر طبقے اور حلقے کہتے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی مقبول ہے۔ عمران خان فیڈریشن کی علامت ہے، پورے پاکستان میں سب سے زیادہ مقبول ہے، لیکن اس کی قبولیت نہیں ہے۔ تو افسوس یہ ہے کہ وہ کون سپر پاور ہے اس آئین کے مطابق؟ ہمارے اس پاکستان کے اس آئین میں تو کوئی سپر پاور نہیں ہے۔ اس آئین کے مطابق عوام کے پاس طاقت ہے کہ وہ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے امور مملکت چلائے۔ یہ ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن، اور کانسٹیٹیوشن ہے لیکن نہ اس کو کسی گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ آئین میں حقوق ہیں آپ کے، لیکن حقوق معطل ہیں۔ وہ کس کے حکم سے؟ اس کے احکامات کا نہیں پتہ۔ وہ خفیہ اور نامعلوم احکامات ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے لیکن نہ آپ بتا سکتے ہیں، شاید نہ میں بتا سکوں، نہ کوئی عدالتیں بتا سکتی ہیں۔ تو کیا اس طریقے سے ہمارا ملک چلے گا؟ کیا آج ہم ان ایڈونچرز کا نتیجہ جس انجام تک پاکستان کو پہنچا چکے ہیں، کیا ہم اس کے مزید متحمل ہو سکتے ہیں؟ کیا پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو ہم نے اس مہنگائی، غربت، ظلم، بے روزگاری کی حالت میں گڑھے میں پھینکے رہنا ہے؟ کیا ان کو خودکشیوں پہ مجبور کرنا ہے، یا کیا ان کو ان کے ہاتھ میں ان مسائل کا خود حل کرنے کا طریقہ دینا ہے؟ کیا ہم ایک شخص عمران خان کی دشمنی میں اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں اور مزید آگے کیے جا رہے ہیں، اور کوئی ریکنسیڈریشن نہیں ہے اور کوئی سوچ نہیں ہے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے؟ صرف اس لیے ہم نے الیکشن نہیں کرانے۔ 9 مہینے سے 2 صوبوں میں غیر آئینی حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اب آگے اگلے مہینے سے باقی فیڈرل میں بھی غیر آئینی حکومتیں ہو جائیں گی، باقی 2 صوبوں میں بھی، لیکن اس لیے نہیں کرانے کہ پی ٹی آئی جیت جائے گی۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کا ادراک ہونے کے باوجود ہم نے اپنی ضد، ہٹ درمی سے باز نہیں آ رہے۔ کیا اس ضد اور اس ہٹ درمی کا نقصان ہمارے ملک کی سیکیورٹی کو نہیں ہے؟ کیا ہماری اکانومی کی نہیں ہے؟ ہماری اقتصادیات کو نہیں ہے؟ ہمارے غریب عوام کو نہیں ہے؟ جہاں لوگوں کے پاس نہ صاف پانی، نہ تعلیم، نہ روزگار، نہ بل دینے کے پیسے، تو ہم نے ملک کو اسی طرح چلانا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی اس موومنٹ کے نتیجے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو اور آپ کے ذریعے پورے پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج بھی وقت ہے اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں۔ آج بھی اداروں کے لیے وقت ہے کہ اپنی پالیسیز کو ریکنسیڈر کریں۔ آج بھی ان طاقتوں اور ان مقتدر حلقوں کے لیے وقت ہے سوچنے کا کہ آج ہمارا پاکستان کس تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے۔ ہم ایک چلتے ہوئے ایک بہترین اپنے اس ملک کو جو ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں، ہم پیچھے کی طرف زبردستی دھکیل رہے ہیں۔ اور کیا یہ پالیسیاں پاکستان کے لیے نقصان دہ ہیں یا پاکستان کے لیے فائدہ مند ہیں؟ آج بھی سوچنے کا مقام ہے۔ اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں آج چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزہ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس امین الدین صاحب کی سربراہی میں جو بینچ تھا، انہوں نے یہ آبزرو کیا کہ آج بھی وہ حالات ہیں جس وقت وہ فیض آباد دھرنا ججمنٹ آئی تھی، جس کا تھیم یہ ہے کہ ہر ایک ادارے نے اپنے حدود میں رہ کر کام کرنا ہے،
اسٹیبلشمنٹ نے سیاست میں عمل دخل نہیں کرنا. ہر اسٹیچوٹری اور کانسٹیٹیوشنل باڈی میں اپنے حدود میں رہ کر کام کرے گی تاکہ لوگوں کے بنیادی حقوق ان کو مل سکیں. تھینک یو سو مچ. شاہین صاحب جس فیصلے کا آپ حوالہ دے رہے ہیں آج اور جس چیف جسٹس کے آپ ریمارکس بیان کر رہے ہیں، انہوں نے جب یہ فیصلہ دیا تو اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے بجائے اس وقت کے وزیر اعظم نے ان کے خلاف ریفرنس لکھوا دیا. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ بہترین فیصلہ ہے. اس پہ عمل درآمد اس وقت بھی ہونا چاہیے تھا اور آج بھی ہونے کی ضرورت ہے. اور اس وقت بھی یہ نہیں ہوا تو غلط ہوا، اور آج اگر نہیں ہو رہا تو بھی غلط ہو رہا ہے. اس وقت کے حالات اور آج کے حالات سب آپ کے سامنے ہیں. آج کے حالات بدترین حالات ہیں. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاریخی فیصلے پہ اگر عمل درآمد ہو گیا تو پاکستان کی تاریخ کا رخ کو بہتری کی طرف چل پڑے گا. اچھا ڈاکٹر انصر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی تحقیق جو آپ نے بتائی اس کی بنیادی وجہ پاکستان کے حالات تو آپ نے بتایا ہے. اب آپ کی تحریک پاکستان میں بھی شروع ہوئی ہے یا صرف اوورسیز میں یہ تحریک ہے؟ اور دوسرا اوورسیز پاکستانیوں کا مجموعی طور پہ اس وقت کردار کیا ہونا چاہیے؟ جی تھینک یو. دیکھیے ہماری جو رجسٹریشن ہے وہ ایز اے نان گورنمنٹل آرگنائزیشن کے طور پر امریکہ میں ہے، جس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ کہیں بھی دنیا میں ہیومن رائٹ وائلیشنز ہوگی تو ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے. تو یہ صرف پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ چونکہ آج کل ہمارا تعلق پاکستان سے ہے تو ہم پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اگر کہیں اور ہوگی، کہیں نان مسلم کنٹری میں بھی ساؤتھ امریکہ میں ہوگی تو ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ. اور ایک منٹ دوسری بات یہ کہ ابھی ہم نے اس دفعہ ہمارے وزٹ میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستان میں بھی اس کے چیپٹر شروع ہونے چاہیے. تو الحمدللہ ہم نے پاکستان میں بھی ناؤ اور نیور کے چیپٹر شروع کر دیے ہیں. اس میں صرف ہم 2 کویشچن ہی آپ سے پوچھتے ہیں. کیا آپ پاکستان کے حالات سے مطمئن ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں نہیں ہو رہا؟ تو اگر آپ کا جواب یس ہے تو پھر ہم دوسرا کویشچن پوچھتے ہیں، کیا آپ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کرنا کیا ہے. تو اس طرح کے کویشچن نہیں، ہم کہہ رہے ہیں آپ کرنا چاہتے ہیں. تو جب آپ کہتے ہیں کہ میں کرنا چاہتا ہوں تو اب آپ ہمارے ناؤ اور نیور کے ممبر ہیں. اب آپ یہ جان لیجئے کہ یہ نان پولیٹیکل ہے، اس کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی پولیٹیکل پارٹی میں ہیں تو بھی آپ 2 کام کر سکتے ہیں. ایک کچھ آپ نان پولیٹیکل کام ویسے بھی تو کرتے ہیں نا، کھانا کھاتے ہیں جی، اپنا کام کرتے ہیں، تو آپ وہ دونوں کام ساتھ ساتھ کچھ کام نان پولیٹیکل کرنے چاہیے. جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو ایسے ہی آپ اس طرح کا کام دونوں صورتوں میں کر سکتے ہیں. تو کوئی صاحب کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہو وہ ناؤ اور نیور ممبر کو جوائن کر سکتا ہے. دوسرا کویشچن کیا تھا؟ اوورسیز کا اس وقت پاکستان کے حالات کے بارے میں کردار کیا ہونا چاہیے، معاشی حالات کے سامنے رکھنے چاہیے. بہت اچھا کویشچن ہے جی. دیکھیں اب ہم چونکہ کنسرن پاکستانی کنیکٹ ہو رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں کانسٹیٹیوشن کے مطابق الیکشنز مل جاتے ہیں، فرض کیجئے کہ کہا جائے کہ چلیں جی 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہوتے ہیں، تو یہ اوورسیز پاکستانیوں کی ناؤ اور نیور موومنٹ ایک مانیٹرنگ باڈی بن جائے گی. ہم الیکشن کو مانیٹر کریں گے، پراپر ایکسپرٹ اس میں ہم لے آئیں گے. ہم آپس میں پیسہ چندہ اکٹھا کر کے ہم مانیٹر کر لیں گے. اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں اور کسی کی بھی حکومت آ جاتی ہے جینوئن الیکشنز کے ذریعے سے، تو ہم اس حکومت کی ہیلپ کرنے کی جتنی کوشش ہو سکتی ہے، جس میں ٹورزم ہے، ہیلتھ ٹورزم ہے، جس میں انویسٹمنٹ ہے، جس میں اور بہت ساری قسموں کی ریکنسیلیشن ہے، ڈفرینٹ جو پارٹیز پولرائزیشن ہے اس کے درمیان کروانا. تو چونکہ نان پولیٹیکل عام آدمی کی حیثیت سے ہمارا کوئی بیگیج نہیں ہے، تو اس لیے ہم زیادہ اچھا رول ادا کر سکتے ہیں. ہم نے جس سے بھی بات کی اس نے ایگری کیا کہ یہ سٹانس صحیح ہے. تو سنسیریٹی جو ہے بڑی آسانی سے پتہ کی جا سکتی ہے. جی سر. شاہین صاحب جیسے انصاف کا قتل ہوا ہے حسین شیخ سہروردی سے لے کر عمران خان تک 6 وزرائے اعظم کے ساتھ عدالتی قتل ہوا ہے، کیوں اس جوڈیشری کی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی؟ ان کو انڈر لا کیوں نہیں لایا جاتا؟ آپ تو بار کے صدر بھی رہ چکے ہیں، اسلام آباد بار کے تگڑے گروپ سے آپ کا تعلق ہے، کیوں ان وزرائے اعظم کو سزا دینے والوں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں آئی کر سکتی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں آئین کی خلاف ورزی پہلے دن سے شروع ہو گئی.
اس لیے کہ انڈیا نے 2-2.5 سال میں اپنا آئین بنا لیا. بدقسمتی سے ہماری لیڈرشپ نے آئین دیا 1956 میں. وہ 1956 کا کانسٹیٹیوشن بھی 2 سال بھی پراپرلی امپلیمنٹ نہیں ہوا، لیکن 2 سال میں وہ ایبروگیٹ ہو گیا، ختم ہو گیا. اس کے بعد جس طرح فیلڈ مارشل صاحب آئے، مارشل لا لگایا، پھر صدارتی نظام آیا. آپ قائد اعظم کی ایمبولنس کی خرابی سے لے کر جو اکھاڑ پچھاڑ اس زمانے میں ہوئی ہے وہ سب آپ کے سامنے. مولوی تمیز الدین کیس نے ایک بدقسمتی سے ایسا نظریہ ضرورت ایجاد کیا، وہ چلتے چلتے آج تک نظریہ ضرورت کے نیچے پاکستان کے مستقبل کو دفن کر دیا گیا، اور اس نظریہ ضرورت کے پیچھے ہم آج تک بھٹک رہے ہیں، اور وہ روحیں آج بھی ہمارے نوجوانوں کا، ہمارے لوگوں کا پیچھا کر رہی ہیں. آج مجھے بتائیں، سپریم کورٹ کے 2 فیصلے آئے کہ 90 ڈیز میں الیکشن مسٹ ہیں، اور ہر کوئی مانتا ہے اور آج ہر کوئی کہتا ہے کہ جی 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، تو آئین کہتا ہے، لیکن ہم نہیں کراتے. آپ کرا کے دکھائیں. تو یہ کوئی طرز عمل ہے؟ نہیں ہوئے. اور ہم ان لوگوں کے ہاتھوں سے صرف ان کو دیکھتے ہیں، ہاں جی نہیں کرائیں گے، جو کرنا ہے آپ کر لیں. تو بات یہ ہے، یہ وہ نظریہ ضروریات ہیں جو ہر زمانے میں بدقسمتی سے اس زمانے کے لینڈ لارڈس، اس زمانے کے ٹیسٹ ٹیوب سے تیار شدہ لیڈرز، اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ، آج تک کی اسٹیبلشمنٹ، اور ہماری جوڈیشری، ان کے گٹھ جوڑ نے آج تک اس ملک کو اس انجام کو پہنچایا ہے. لیکن ہم آج سمجھتے ہیں سب سے اچھی بات ایک ہے آج کے زمانے میں، اس بدترین افراتفری مایوسی کے عالم میں، وہ ہے اویئرنیس، وہ ہے انفارمیشن، وہ ہے آپ تک وہ شعور جو آپ کے اس الیکٹرانک میڈیا نے، آپ کے اس ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا نے عام آدمی کے گھر تک پہنچا دیا ہے، ہر بندے تک پہنچا دیا ہے. لہٰذا یہ سلسلہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گا، اور ان لوگوں کو ضرور کافر کردار تک پہنچانا پڑے گا. مجھے بتائیں کہ بنگلہ دیش کیسے آگے چلا گیا؟ انہوں نے 2 کام کیے، ایک سابق چیف جسٹس کو سزا دی، ایک سابق مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو سزا دی. جس دن آپ یہ 2 کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس دن آپ پاکستان جو ہے وہ دنیا کی ترقی یافتہ ملکوں میں ہوگا. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب، گزشتہ کئی سالوں سے بلوچستان کے لوگ لاپتہ ہیں. اس سے پہلے آپ کو موومنٹ کا کیوں نہیں خیال آیا کہ اب جو ہے یہ آپ کر رہے ہیں؟ یہ بہت ہی زیادہ ہم سے پوچھا جاتا تھا کہ پہلے کیوں خیال نہیں آیا، اب کیوں خیال آیا ہے. یہ سوال ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں ہزاروں لاکھوں قتل ہو رہے ہوں، لیکن جس قتل پہ آپ کے سامنے ہو رہا ہو، جس پہ آپ اویئر ہو گئے ہوں، کہا جائے کہ یار پہلے بھی تو قتل ہو رہے تھے، پچھلے قتلوں میں آپ کیوں نہیں بولے. تو دیکھیے یہ بات صحیح ہے آپ کی، ہمیں بولنا چاہیے تھا. سم ہاؤ 2 چیزیں نہیں آئی ہیں. پلیز اس سوال کو سمجھ لیجیے، بہت اچھا سوال ہے کہ پہلے کیوں نہیں کھڑ کیا. ایک تو یہ کہ پہلے میں 65 ایئرس کا نہیں تھا، پہلے میں 63 یا 60 یا 50 ایئرس کا تھا. مقصد ہے کہ آدمی چینج ہوتا رہتا ہے. 2 چیزیں نہیں ہیں جو پہلے نہیں تھیں، سوشل میڈیا اور دوسرا اوورسیز پاکستانیوں کی تعداد، ان کی اویئرنیس، ان کا پولیٹیکلی ایکٹیو ہونا وہاں اپنے مقامات پر. آپ کو اندازہ نہیں ہے، مثلا ٹرائی اسٹیٹ ایریا میں نیو یارک، نیو جرسی اور کنیٹیکٹ میں 70% آف پاکستانیز رہتے ہیں، اور 70% پاکستانیوں کا یہ حال ہے کہ ہر پولیٹیکل گروپ میں کہیں چھوٹے سے چھوٹا الیکشن ہے، وہاں پاکستانیوں کا ایک پریشر گروپ ہے، وہ آرگنائزڈ ہے. یہ آرگنائزیشنل سٹرکچر پہلے نہیں تھے. دیکھیں پہلے پاکستانی، اوورسیز پاکستانی ایک فیملی ہوتا تھا، بس اپنی کامیابی، اپنی فیملی، اپنے بچوں میں لگا ہوا. اب وہ تھوڑے سے زیادہ اس سے آگے نکلے ہیں، ان کی اگلی نیکسٹ جنریشنز آ گئی ہیں، تو اس آرگنائزیشنل سٹرکچر کی وجہ سے انہیں ہمت پڑی ہے. میں جا کے اپنے کانگریس مین سے ملا، اسے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہونا چاہیے. اس نے کہا جی ہم ہیومن رائٹ وائلیشنز کے خلاف ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اب دیکھیے اس کو پتہ ہے کہ اس کے الیکشن میں ہمارا کتنا بڑا رول ہے. اتنی زیادہ تعداد میں اگر پاکستانی کسی ایک جگہ پر بھی ان ایریاز میں ووٹ دیں گے تو الیکشن کا پانسا پلٹتا ہے. چھوٹے سے چھوٹے اسکول ڈسٹرکٹ سے لے کر کانگریس مین تک وہاں پر پاکستانیوں کا. اور بائی دی وے ہمارے وہاں صرف پاکستانی نہیں ہیں، بنگالیز بھی ہیں، وہاں ٹرکش، عربس، اور آپ حیران ہوں گے
کہ اتنا جذبہ ان پاکستان میں ہونے والے حالات کا پاکستانیوں میں نہیں دیکھا جتنا بنگالیوں میں دیکھا ہے. گڈ. بنگالیز ہم سے آگے پوچھتے ہیں، حالانکہ عام طور پر بنگالیز جو ہیں وہ پاکستان سے ریلیٹڈ کسی بات میں تھوڑا سا دور رہتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں، عربی آ رہے ہیں. انڈین مسلمز اتنے مایوس ہیں، کہتے ہیں یہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بتائیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، آپ اپنے ملک کو دیکھیے. لیکن ہمدردیاں پورے مسلمان ورلڈ کی اس وقت ان کی نظریں پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں، کیونکہ پاکستان سم ہاؤ کوئی ایسی پیس آف لینڈ نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا آپ، پاکستان کا جو بیسک نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا ملک بنانا جس میں ہم دنیا والوں کو دکھا سکیں کہ آج کے 20th اور 21st سینچری میں مسلمان اجتماعی طور پر کیسے رہتے ہیں. یہ ہے مقصد پاکستان کا. اب بتائیے کہ یہ کیسے رہتے ہیں. تو اس لیے پاکستان کی طرف سب کی نظریں ہیں. اگر پاکستان میں یہ 3 چیزیں ہو گئیں، کانسٹیٹیوشن، رول آف لا اور ہیومن رائٹس، یہ 3 چیزیں ہو گئی، صرف اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی، صرف سیاسی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، یہ بگننگ ہوگا اینڈ آف اے نیو ورلڈ. جو پرانی چودراہٹیں ہیں وہ ختم ہوں گی، یہ وہاں کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے. ڈاکٹر صاحب، اوورسیز پاکستانیوں کو جو رائٹ آف ووٹ ہے اس پہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہے پاکستان میں. کچھ جماعتیں کہتی ہیں کہ وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو نہیں جانتے تو رائٹ نہیں ہونا چاہیے ووٹ کا. کچھ کہتے ہیں ووٹ کا. یہ پہلے میں جواب دوں گا پھر یہ کریں گے. آپ اس کو کمپین میں شامل کریں گے سر؟ جی دیکھیں، رائٹ آف ووٹ پی ٹی آئی نے دیا تھا، لیکن اس موجودہ پچھلی جو حکومت آئی تھی انہوں نے آ کر کے وہ رائٹ آف ووٹ ختم کر دیا تھا، کیونکہ ان کو یہ پتہ تھا اور ان کو یہ یقین تھا کہ وہاں 99.9% جو اوورسیز ہیں وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں. صرف اس بنیاد پر وہ اوورسیز جو ہمارے معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتے ہیں، ان کو جب رائٹ آف ووٹ ختم کیا، ان کا آپ کے اوپر وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا. دیٹ از دی ریزن کہ آج آپ کا وہ جو انفلو ہے وہ کم ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بنیادی حق ہے. اگر اس میں اندر کوئی ترمیم کی ضرورت تھی، کوئی تصحیح کی ضرورت تھی، کوئی ریفارم کی ضرورت تھی، وہ آپ ضرور کرتے. لیکن اس طرح اسٹیٹ اوے ان کا رائٹ آف ووٹ اس طرح ختم کر دینا کہ جو وہاں سے وہ جہاز لے گا، یہاں آئے گا، پہنچے گا اپنے گھر، یہاں آ کر کے ووٹ ڈال سکتا ہے، وہاں ان کو رائٹ نہیں دیں گے. یہ بہت بڑا ظلم تھا. جی ڈاکٹر. تھینک یو. دیکھیے، رائٹ آف ووٹ ذہن میں رہے، ناؤ اور نیور موومنٹ رسپانسبلٹی کی موومنٹ ہے. ذہن میں رہے کہ جب آپ اپنی رسپانسبلٹی پوری کرتے ہیں آپ سے کوئی رائٹ نہیں لے سکتا. پاکستانیوں کی جو رائٹ آف ان کی ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہے اس کی وجہ ظالم لوگ نہیں ہیں، اس کی جگہ میں اور آپ ہیں. ہم اپنی رسپانسبلٹیز پوری نہیں کر رہے. ہم اس چیز کو اپنا ٹارگٹ نہیں بنانا چاہتے کہ ہمیں ووٹ کا حق دیا جائے، الیکشنز کا حق دیا جائے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے معاملے میں ہمارا حق پاکستان سے محبت کرنے کا ہے وہ آپ نہیں چھین سکتے، ووٹ لینے کا چھین سکتے ہیں نا جی. ہم اپنی رسپانسبلٹی پوری کریں گے. ٹھیک ہے جی. ہماری جو رسپانسبلٹی ہے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا، وہ ہم پوری کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو میسج ہے آپ کا وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیگل فریٹرنٹی کو اپیل کیا ہے. تو بلاول بھٹو صاحب بھی نگر روز کا الیکشن کا بار بار کہتے آ رہے ہیں، پی ڈی ایم جو مطلب بہتر چکی ہے. کون سی شروعاتی جماعت ہے جو آپ کے ساتھ، یعنی کہ کن سیاسی جماعتوں نے اور کون سی جماعتیں ہیں جو جن کو آپ کا میسج اپیل نہیں کیا صرف تحریک انصاف کے لیگل فریٹرنٹی آپ کے؟ جی ہم نہ جی اپیل کسی کو نہیں کر رہے، ہم آرڈینری سٹیزن کو اپیل کر رہے ہیں. اگر کسی سیاسی جماعت میں آپ ہیں تو ہمارے ساتھ جب آپ آئیں گے تو سیاسی جماعت کے طور پر نہیں آئیں گے، آپ آرڈینری سٹیزن کے طور پر آئیں گے. یہ رول میں نے آپ کو عرض کیا نا جی کہ آپ سیاسی جماعت، یہ نان پولیٹیکل فورم ہے، اسے نان پولیٹیکل فورم رہنے دیجئے. آپ پیپلز پارٹی میں ہیں، بڑے شوق سے پیپلز پارٹی کی نظریاتی جدوجہد جاری رکھیے. اس ایریا میں آپ ہمارے ساتھ ایز اے نان پولیٹیکل اینٹی آ جائیے. اور یہ بہت اچھا ہے، آپ صحافی ہیں، صحافت کیجئے، اس معاملے میں آپ ہمارے ساتھ آ جائیے. آپ وکیل ہیں، وکالت کیجئے اور اس معاملے میں آپ ہمارے ساتھ آ جائیے. یہ بتائیے گا کہ جب عمران خان کو تیار کیا جا رہا تھا پاکستان میں اس کو حکومت دینے کے لیے، آپ سمجھتے ہیں آپ بھی ادھر ہی پاکستان کے اندر ہی موجود تھے، چلتا اچھا بھلا چل رہا تھا پاکستان، جس انداز میں جو جن دھرنوں کے آپ کیس کی سماعت کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کر رہے ہیں، وہی چیزیں لائی گئی، دھرنے کیے گئے، چلتے پھرتے پاکستان میں رکاوٹیں پیدا گئی، عمران صاحب کو
मेरा सवाल पूरा था, सुन लीजिएगा। फिर इमरान साहब को लॉन्च किया गया, फिर जो आइन और कवानीन उस अंदाज में जो सहाफ़ियों के साथ आपने बात की, जिस अंदाज में जो बड़े बड़े इदारों में सहाफ़ी थे उनके प्रोग्राम ख़त्म कर दिए गए, उनको वहाँ से ब्लैक लिस्ट किया गया, कोई उस तरह से आवाज़ नहीं उठी। फिर जो कवानीन इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर बनाए, उन्हीं के अंदर आज जो इमरान रियाज थे वो भी आपने देखा कि फंसे हैं, और दीगर जो लोग हैं वो भी फंसे हैं कि इदारों के खिलाफ नहीं जा सकते। दूसरा सवाल आपके साथ बैठे हुए जो मोहतरम है उनसे है कि इमरान खान ने एक सवाल ख़त्म हो जाए। अपनी हुकूमत गिराने का जो इल्ज़ाम है वो अमेरिका के ऊपर लगाया था कि जो पाकिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं वो अमेरिका है। तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या अमेरिका में भी किसी प्लेटफॉर्म पे इस हक़ में आवाज़ बुलंद की है? मेरा ख्याल ये डॉक्टर साहब का सवाल नहीं है, इसलिए कि ये नॉन पॉलिटिकल हैं, ये पॉलिटिकल सवाल है। बाकी बार अगर इनसे जवाब लेना चाहें तो आप ले लीजिएगा। पहली बात तो आपको बताऊं कि ये जो पीका एक्ट है ये 2016 का है, ये लिहाजा 2016 में जिसकी हुकूमत थी वो भी आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात आपको बता दूं, माजी में भी एस्टेब्लिशमेंट ने अपना रोल नहीं छोड़ा था सियासत से, आज बदतरीन हालत में वो आगे आ करके खड़े हो गए हैं। हम समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। मैंने आपको मुख्तसर अल्फाज में, ये चूँकि नॉन पॉलिटिकल थी, मैंने आपको अंदाज़ों इशारों में बात कर दी। देखें, बात ये थी कि मैंने कहा ये गठजोड़ शुरू हुआ 50s से लेकर आज तक जारी व सारी है, और ये टेस्ट ट्यूब लेबॉरेटरी से तैयार करके जब आप लीडर लाते हैं तो वो ट्रू लीडर नहीं होते, वो डीलर हुआ करते हैं। कभी लंदन चले जाते हैं, कभी दुबई चले जाते हैं। लीडर वो होता है जिसका मरना जीना इस मुल्क में हो, खा वो जेल में हो, खा वो बाहर हो। थैंक यू। आखिरी सवाल ले लीजिएगा। बस अब बाहर आ